اب تیسری مثال ہے بر صغیر ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کی مثال۔ پہلا دور ہے بر صغیر کا، پہلا دور ہے، انگریزوں کی حکومت تھی، علماء، طلباء، صلحاء، بڑا ہی ظلم و ستم کا دور تھا۔ انگریز نے عوام الناس کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا، مگر اس نے علماء اور طلباء پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے تھے۔ مدرسہ رحیمیہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ تھا، انگریز نے اس کو بلڈوزر کے ذریعے سے گرا دیا تھا۔ وقف کی تمام جائیدادیں حکومتی تحویل میں لے لی تھی۔ مدارس کا انگریز نے گلا گھونٹ دیا تھا۔ اس دور میں 15,000 سے زائد مدارس بند ہو گئے تھے، اور پھر انگریز نے مسلمان علماء پر بہت سختیاں کی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پھانسیاں دے دی گئیں۔ لاہور سے لے کر پشاور تک جی ٹی روڈ کے دونوں اطراف میں کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کو پھانسی نہ دی گئی ہو۔ پھانسی کے بعد لاشیں ہفتوں لٹکتی رہتی۔ انگریز یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو سبق حاصل ہو جائے کہ آئندہ ہم اپنی اولاد کو ملا اور مولوی نہیں بنائیں گے۔ یہ پہلا دور تھا، ظلم و ستم کا دور تھا، انگریز کا دور تھا، اور انگریز نے کہیں نہ کہیں یہ پالیسی آج بھی اپنائی ہوئی ہے۔ آج کی نوجوان نسل علماء سے متنفر کر رہی ہے، آج کی نوجوان نسل کو علماء سے متنفر کیا ہے۔ ایسا ہی دور آج بھی ہے، لیکن یہ دور، اس کے بعد ایمان اور عافیت کا بھی دور آیا۔ یہ ظلم و ستم کا دور تھا جب انگریز کی حکمرانی تھی پورے ہندوستان کے اوپر۔ پھر دوسرا دور آیا، وہ دور ایمان و عافیت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے پاکستان بنوا دیا۔ 27 رمضان کو اللہ رب العزت نے پاکستان کو معرض وجود میں اللہ لے کر آیا، ایک آزاد مملکت۔ یہ دوسری مملکت تھی مدینے کے بعد، کہ مدینہ پہلی مملکت جو کلمے کے نام پر بسی، یہ دوسری مملکت تھی جو کلمے کے نام پر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان اہل ایمان کے لیے ایمان کی حفاظت کا قلعہ ثابت کر دیا۔ آج ہم اپنے اس ملک میں بیٹھ کر ایمانی